قبیلے کے سب لوگ نعرے لگاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فتح کے بعد قبیلے میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ عورتیں شکرانے کے نوافل ادا کرتی ہیں، بچے خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور جوان بہادری کے گیت گاتے ہیں۔ ہر طرف جشن کا سا سما ہے، مگر اس سب کے بیچ اتغل کی آنکھوں میں سکون نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ فتح ایک بڑی جنگ کا آغاز ہے۔ رات ڈھل رہی ہے، قبیلے کے خیموں میں چراغ جل رہے ہیں اور ہوا میں لکڑی کے جلنے کی خوشبو پھیلی ہے۔ اتغل اپنے خیمے میں بیٹھا سوچوں میں گم ہے۔ اس کے سامنے تلوار رکھی ہے اور اس کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہیں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اے اللہ، ہمیں اس آزمائش میں ثابت قدم رکھ۔ ہمیں وہ ہمت دے کہ دشمن کی چالوں کو سمجھ سکیں اور اپنے قبیلے کی حفاظت کر سکیں۔ اسی لمحے بامسی تورغوت اور دوغن خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے چہروں پر ابھی تک جنگ کی تھکن جھلک رہی ہے، مگر آنکھوں میں نیا جوش ہے۔ بامسی پرجوش لہجے میں کہتا ہے، آقا، آج کی فتح کے بعد تو دشمن کبھی ہم پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ہم نے انہیں دکھا دیا ہے کہ قاخون کبھی بہادری سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تورغوت سر ہلاتے ہوئے بولتا ہے، بامسی، دشمن کی ہمت شاید کمزور ہوئی ہو، لیکن ان کی سازشیں ختم نہیں ہوئیں۔ ہمیں اندر کے غداروں سے زیادہ خطرہ ہے۔ اتغل گہری آواز میں کہتا ہے، تم دونوں درست کہتے ہو۔ آج ہم نے ایک جنگ جیتی ہے، مگر اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ دشمن ہارا نہیں، وہ پلٹ کر آئے گا، اور اس بار پہلے سے زیادہ طاقت اور چالاکی کے ساتھ آئے گا۔ اسی وقت دوغن خبر لاتا ہے، آقا، پتہ چلا ہے کہ قریبی قبیلے سے دشمن نے ایک بڑی فوجی کمک طلب کی ہے۔ وہ جلد ہی ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اتغل لمحہ بھر خاموش رہتا ہے، پھر اپنی تلوار اٹھا کر کہتا ہے، کل کا سورج ایک نئے طوفان کی خبر لائے گا۔ ہمیں تیاری کرنی ہوگی، کاکا، مستقبل ہماری قربانیوں پر ہے۔ دوسری طرف دشمن کا سردار اپنے خیمے میں منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس کے ساتھ وہی شخص بیٹھا ہے جو قبیلے کے اندر سے غدار ہے۔ سردار کہتا ہے، اتغل نے ہمیں میدان میں شکست دی ہے، مگر وہ نہیں جانتا کہ اس کے اپنے لوگ ہی اس کے خلاف ہمارے لیے راستہ کھولیں گے۔ کل رات جب وہ سب سوئیں گے، ہمارے آدمی اندر سے دروازہ کھول دیں گے اور ہم قبیلے کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ غدار اطمینان سے کہتا ہے، فکر نہ کریں سردار، اتغل کے لوگ مجھے اپنا سمجھتے ہیں، وہ کبھی نہیں جانیں گے کہ اصل سانپ کون ہے۔ سردار کہا لگاتا ہے، کل کا سورج کا قبیلے کے لیے آخری سورج ہوگا۔ اتغل اپنے قبیلے کے بزرگوں کو جمع کرتا ہے۔ سب کے دلوں میں خوف ہے، مگر اتغل مضبوط لہجے میں کہتا ہے، ہمارا دشمن باہر سے زیادہ اندر ہے، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد لانا ہوگا۔ آج کے بعد کوئی بھی فیصلہ خیموں کے باہر نہیں کیا جائے گا۔ ہماری عورتیں اور بچے بھی تیاری کریں۔ اگر دشمن ہمارے دروازے پر آیا تو وہ سب مل کر کا کے خون کا رنگ دیکھیں گے۔ قبیلے کے سب لوگ جوش میں آ کر نعرے لگاتے ہیں، ہم کا ہے، ہم کبھی جھکیں گے نہیں۔ رات کے سناٹے میں اتغل ایک مشکوک شخص کو قبیلے کے قریب دشمن کے آدمیوں سے اشارہ کرتے دیکھ لیتا ہے۔ وہ فوراً تورغوت اور بامسی کو ساتھ لے کر اس شخص کو گھیر لیتا ہے۔ اتغل تیز لہجے میں کہتا ہے، تو ہی وہ ہے جو ہمیں اندر سے کمزور کر رہا تھا۔ غدار بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر بامسی ایک جھٹکے میں اسے زمین پر گرا دیتا ہے۔ قبیلے کے سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اتغل سب کے سامنے کہتا ہے، یہ ہے ہماری سب سے بڑی کمزوری، ہمارے درمیان کا غدار۔ لوگ غصے میں نعرے لگاتے ہیں۔ اتغل اعلان کرتا ہے، آج اس کا انجام سب دیکھیں گے تاکہ کوئی اور ایسی جرت نہ کرے۔ پھر غدار کو سزا دے دی جاتی ہے اور قبیلہ مزید متحد ہو جاتا ہے۔ صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، گھوڑے تیار ہوتے ہیں، تلواریں چمکائی جاتی ہیں اور سب جوان ایمان کے جذبے سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ اتغل سب کو کہتا ہے، یاد رکھو، یہ جنگ صرف زمین خیموں کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ ایمان، غیرت اور ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے۔ جو آج کھڑا ہوگا اس کا نام قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ سب نعرہ لگاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دشمن اپنی فوج کے ساتھ قبیلے کے قریب پہنچتا ہے، زمین گھوڑوں کی ٹاپوں سے لرزتی ہے۔ اتغل تلوار بلند کر کے کہتا ہے، وقت آ گیا ہے، آج کا قبیلے کی بہادری تاریخ میں لکھ دی جائے گی۔ پھر جنگ شروع ہوتی ہے، تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی آواز اور نعروں سے فضا گونج اٹھتی ہے۔ تورغوت دشمن کے کئی سپاہیوں کو گرا دیتا ہے۔ بامسی اپنی طاقت سے ایک کے بعد ایک دشمن کو زمین پر لٹاتا ہے۔ دوغن دشمن کے جھنڈے کو کاٹ کر زمین پر گرا دیتا ہے۔ اتغل دشمن کے سردار سے مقابلہ کرتا ہے۔ دونوں کی تلواریں بار بار ٹکراتی ہیں، ہر وار کے ساتھ چنگاریاں نکلتی ہیں۔ یہ لڑائی اتنی سخت ہوتی ہے کہ سب سانس روکے دیکھتے ہیں۔ آخرکار اتغل دعا اور حوصلے کی طاقت سے دشمن کو زمین پر گرا دیتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے، یہ فتح ہماری نہیں، یہ اللہ کی مدد سے ہے۔ قبیلہ نعرے لگاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فتح کے بعد قبیلے میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، مگر اتغل جانتا ہے کہ یہ صرف ایک منزل ہے، اصل سفر ابھی باقی ہے۔ راوی کی آواز گونجتی ہے، اتغل نے ایک اور جنگ جیت لی، مگر آنے والے دنوں میں اس کے سامنے اور بھی بڑے امتحان ہیں۔ سازشیں ختم نہیں ہوئی بلکہ اب اور خطرناک ہو رہی ہیں۔
کیا ارطغرل قبیلے کو ان طوفانوں سے بچا پائے گا؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے قسط 10۔